بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس کی سیرت جو آپ سن رہے ہیں، مدینے کی جو زندگی ہے اس کے حالات میرے خیال سے پچھلے ہفتے یہاں تک آئے تھے کہ حضور اقدس تشریف لائے ہیں یثرب میں، یعنی قباء سے آپ آ گئے ہیں مسجد وہاں بنانے کے بعد، اور اس کے بعد 14 روز کے بعد آپ یثرب، جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں، اور مدینۃ النبی اس کا نام رکھا گیا تھا حضور کے آنے کی خوشی میں، یعنی نبی کا شہر۔ یہاں تک شاید پچھلے ہفتے ہم آئے تھے۔ دیکھیے گا تو اس کا پہلا نام یثرب ہے۔ یہ ایک بہت ہری بھری سرزمین ہے، تھوڑا گاؤں جیسا تھا حضور کا جو شہر تھا مکہ، وہ تو ایک شہر تھا، باقاعدہ شہر تھا وہ، اور یثرب کی حیثیت ایسی تھی جیسے کوئی قصبہ ہوتا ہے، چھوٹا قصبہ شہر کے مقابلے میں۔ وہاں پر آنے کے بعد جو حضور تشریف لائے ہیں، تو اگر آپ لوکیشن کو سمجھنا چاہیں، بورڈ ہوتا تو میں آپ کو سمجھا دیتا، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں جس پوزیشن میں، آپ ادھر پیچھے سے آپ ادھر سے آئے ہیں، یعنی جنوب کی سائڈ سے آپ تشریف لائے۔ ادھر جنوب بنتا ہے نا، یہ مشرق ہے مغرب ہے، ادھر ہی تو ہے، نماز ادھر تو پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ مغرب ہے اور یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ تو مدینے کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں ادھر سے، جنوب کی طرف سے۔ مسجد نبوی آپ نے بنائی ہے، اور ادھر اس کا قبلہ آپ نے شروع میں رکھا ہے بیت المقدس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھا وہ، لیکن ہم مان لیتے ہیں سہولت کے لیے مغرب کی سائڈ میں ہے، یہ ادھر کو آپ ہیں، اور ادھر جو ہے یہودی قبائل ہیں، یعنی جنوب اور شمال سائڈ میں، جنوب میں اور ادھر کو یہ مشرق سائڈ میں، جنوب مشرق میں، ادھر سائڈ میں اور ادھر سائڈ میں، دونوں میں یہودی قبائل ہیں۔ ادھر سے آپ آئے ہیں، اور ادھر ہی جو ہے بنو نذیر ادھر ہیں، اور یہ بنو قریظہ ادھر ہیں۔ تھوڑا جیسے آپ سمجھیں کہ اتنی دوری پر جیسے یہاں سے سرائے ترین ہے یا حیات نگر ہے، اس کو سیٹ کر لیں، اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے۔ تو آپ تشریف لائے ہیں، اور بنی قینقاع جو سخت مسلمانوں کے، اسلام کے دشمن یہودی ہیں، اور جن کا خزرج والوں کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ ادھر ہیں، یعنی مغرب سائڈ میں، مغرب کے سائڈ میں جو ہیں وہ بنی قینقاع رہتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ یعنی لوکیشن ہے۔ باقی اس میں دو قبیلے تھے، ایک اوس قبیلہ تھا، ایک خزرج قبیلہ تھا۔ تو اوس قبیلہ یہ اس سائڈ میں تھا پہلے، یعنی جنوب اور مشرق سائڈ میں، اور اس کے پیچھے یہودی قبائل، اور خزرج دوسرا قبیلہ بھی تھا، وہ اس سائڈ میں تھا، مغرب کی سائڈ میں، جس کا معاہدہ تھا ان کے بنی قینقاع کے یہودیوں کے ساتھ۔ اس لوکیشن میں حضور تشریف لائے ہیں یثرب میں۔ شروع میں سب نے استقبال کیا آپ کا، یہودیوں نے بھی استقبال کیا، اوس والوں نے بھی کیا، خزرج والوں نے بھی کیا، اور جیسے استقبال کیا ہے پچھلے ہفتے آپ سن چکے ہیں کہ خواتین تک چھتوں کے اوپر تھیں، اور لڑکیاں بھی خوشی میں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، اور اس طرح حضور آپ کو سب تشریف لائے، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہمارے مہمان بنیں آپ یا رسول اللہ۔ ہر ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آئیے، قوت کی طرف آئیے، منع کی طرف آئیے، ہر ایک اپنی جان مال اپنا سب کچھ نظر کرنے کے لیے حاضر تھا۔ کوئی اختلاف نہیں تھا اس وقت، جس کو ہم سہولت کے لیے اب مدینہ کہیں گے کیونکہ آج اس کو مدینہ ہی کہتے ہیں، اس وقت یثرب کہتے تھے اس کو۔ کوئی اختلاف نہیں تھا، آبادی میں حضور کا پوری آبادی نے استقبال کیا تھا۔ یہودیوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو یہ ہماری باڑے کی بھیڑ بن جائیں گے، کیونکہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا اس وقت تک۔ حضور نماز بھی ادھر پڑھتے تھے، یہودیوں کو قبلے کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے حضور، مسلمان ادھر ہی نماز پڑھتے تھے، اور جو رسالت پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان تھا، کتابوں پر ایمان تھا، تو سمجھتے تھے ہم سے ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ مشرکین تو بتوں کو پوجتے ہیں، یہ بتوں کے مخالف ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، ہماری کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں،
ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے کوئی ناراض نہیں تھے، حضور کے آنے کا استقبال کیا۔ اور اس کے بعد اوس اور خزرج والے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہودی جو سناتے رہتے تھے کہ پیغمبر آئے گا، عربوں کی قسمت بدل دے گا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ایمان لانے میں ہم سے سبقت کر جائیں، یا اگر یہی وہی رسول ہے تو پہلے ہم استقبال کریں اور پہلے ہم ان کو اپنا بنائیں، وہ اس طرح سمجھتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور وہاں جانے کے بعد لوگوں نے ٹھہرانا چاہا تو آپ نے اپنی اونٹنی، سفید رنگ کی آپ کی اونٹنی تھی، قصبہ اس کا نام تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا آزاد، اور آپ نے کہا کہ اسے چلنے دو، اور جہاں بھی یہ رکے وہیں پر میں مجھے پسند نہیں ہو جائے چل رہے جہاں بھی رکے وہاں پر میں ٹھہروں گا۔ ظاہر ہے کہ اختلافات کو دور کرنے کا یہی طریقہ تھا، اگر آپ کسی کے ہاں ٹھہر جاتے تو اس سے دوسروں کا دل شکنی ہوتی۔ جیسا آپ کو معلوم، مسلمان تو پہلے آ چکے تھے اور وہ مختلف جگہوں پہ مقیم تھے۔ قباء میں حضور حضرت علی بھی آ کے مل چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی آ کے وہاں مل چکے تھے، سارے مسلمان آ گئے۔ جناب حمزہ آپ کے چچا بھی تشریف لے آئے تھے، حضرت حمزہ جو ہے آپ کے چچا بھی وہاں تشریف لے آئے تھے، سب لوگ آ گئے تھے۔ سب سے آخر میں ہمارے حضور ہی آئے ہیں، آپ کے گھر والے آپ چھوڑ آئے تھے، جناب عائشہ کو بھی آپ چھوڑ آئے تھے مکے میں، آپ کی سالی جناب اسما بھی وہیں تھیں، اور آپ کی ساس جناب ام رومان بھی وہیں تھیں، سارے لوگ موجود مکے میں تھے، ابھی آئے نہیں تھے۔ جناب ابوبکر صدیق جو آپ کے سسر ہیں وہ آ گئے تھے آپ کے ساتھ، اور اس طرح سے آپ مدینے میں تشریف لے آئے۔ وہاں آنے کے بعد جگہ جگہ جو استقبال ہوئی اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ دل و جان نظر کر دیا مدینے والوں نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی حمایت کا مطلب ہے سب کو مخالف بنانا۔ اس کو رکھے دے رہا ہوں میں کہ آپ کو مطلب یہ نہیں کہ دشمنی سارے سب سے مخالفت ہماری ہو جائے گی، سارے عرب سے ہماری مخالفت ہو جائے گی اور سب سے ہماری دشمنی ہو جائے گی، یہ جانتے ہوئے بھی حضور علیہ وسلم کے لیے جو ہے پوری ہمت کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ نہیں، اگر آپ لوگوں کو پرابلم نہیں تو بتائیے، آواز آ رہی ہے؟ وہاں آنے کے بعد جو نئے مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے، ایک تو یہ تھا کہ وہاں کی آب و ہوا ان مہاجروں کو راس نہیں آئی، جو مکے سے آئے تھے شہری فضا میں رہنے والے۔ اس میں ایک نالا بہتا تھا مدینے کے بیچ میں، بطحان کے نام سے گندا نالا وہ بہتا تھا، اس کی آب و ہوا، پانی بھی اچھا نہیں تھا، جس کے ساتھ بیمار پڑ گئے صحابہ کرام، اور تھوڑی سی پریشانی، آواز بند ہو گئی ہے اس کی، پریشانی ہوئی صحابہ کرام تھوڑی سی۔ حضرت ابو بکر بہت بیمار ہو گئے، صحابی رسول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، جناب علی مرتضیٰ بیمار ہو گئے، وہاں پر آنے کے بعد تیز بخار ہو گیا، آب و ہوا راس نہیں آئی۔ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو حضور کے ساتھ آئے ان کا کوئی وہ نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، یثرب میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہاں سے کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، اپنے دکانیں چھوڑ کے آئے تھے، تجارتیں چھوڑ کر آئے تھے، یہاں پر تو بالکل ایک جڑ گویا کہ نئی کوپل اور نئے پیڑ اور نئے درخت تھے، نئی آب و ہوا تھی، یہاں پر نئی فضا میں آئے تھے لوگ، یہاں ان کو ایڈجسٹ کیسے کریں؟ مہاجروں کا مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے نا، پاکستان سے تو آج تک حل نہیں ہوا مہاجروں کا مسئلہ، باقاعدہ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، 50 برس ہو گئے مہاجر ایک پرابلم بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ مہاجر پہنچے ایک آبادی میں، شہر کے رہنے والے، اور یہاں پہنچ گئے گاؤں میں، اور وہاں سے ایڈجسٹ کیسے ہوں؟ وہاں کے قبائل کاشتکار قبائل ہیں، وہ یہاں کاشتکاری ہوتی تھی مدینے میں، مکے میں تجارت، وہاں پہ تو چونکہ ریگستان ہے کاشتکاری کا سوال نہیں ہے، وہاں پر تجارت تھی، وہاں بازار تھے بڑے بڑے، اور یہاں پر جو ہے کھیتی باڑی کا کام تھا، کسان تھے، کسانوں کو زیادہ وقار سے نہیں دیکھتے تھے، کسانوں کو زیادہ اس سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ہمت اس کے ساتھ،
یہ بہت ڈسٹربینس ہو رہا ہے لیکن مجھے پرابلم ہے. اس کو ادھر سیٹ کر لیجیے. تو سلسلے بین ٹوٹ جاتا ہے پھر مجھے یاد نہیں رہتی بات. دوسرا مسئلہ جو پیدا ہوا مدینہ جانے کے بعد وہ تھا یہ کہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے انہوں نے حضور کے آنے سے پہلے ایک شخص کو اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، عبداللہ ابن ابی کو. جسٹ بالکل طے ہو گئی تھی بات اور اس کو تاج پہنانے والے تھے. بہت دن سے ان میں لڑائی چل رہی تھی. 5 برس پہلے ایک لڑائی ختم ہوئی تھی، جنگ بواس کے نام سے چلی تھی برسوں. سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے دونوں طرف. اب اختلافات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک آدمی کو عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا. اس کے لیے تاج بنا لیا تھا ہیرے جواہرات کا پہنانے کے لیے. حضور آئے تو اس کا سارا گیم بگڑ گیا اور جو اس کے ساتھی جو اس کی ٹیم تھے ساتھ بیٹھنے والے ظاہر ہے کہ ان کو بھی ان کے مفادات کو بھی زخم پہنچی کافی زیادہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ منافقین کا، یعنی جو بظاہر تو حضور کی وفاداری دکھا رہے تھے لیکن اندر اندر اس صورتحال سے جل رہے تھے کہ یہ حضور کہاں سے آ گئے کھیل بگاڑنے کے لیے. یہاں پر اب پورے مدینے کے قابض ہو گئے، مدینے کی حکومت پر قابض ہو گئے، اس کی پوری چیز آپ نے کنٹرول کر لی. تو یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا. ایک تو مہاجرین کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ تھا، ایک اپنے اہل خانہ کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ تھا، گھر والوں کو، اپنے خود کو، پھر جو آپ کے ساتھ مہاجر آئے ان کو، پھر یہودیوں کی جو مخالفت ہو سکتی تھی، مخالفت کی وجہ تھی یہودیوں سے جو ہو سکتی تھی. لوگ اس پہ ان باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں. اگر آپ گہرائی میں جائیں تو مخالفت کی بہت سی وجہ موجود تھیں یہودیوں سے. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہودی سودی کاروبار کرتے تھے اور ان کا کاروبار قریش مکہ کے ساتھ چلتا تھا. مکے کے سارے قریش ان سے سود پہ ادھار لیتے تھے، پیسہ لیتے تھے ان سے، اور خود یہ کاشتکار لوگ تھے، ان کو کاشتکاری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے سود لینے کی ضرورت پیش آتی تھی، سود پہ پیسہ لینے کی. یہودی ان کو دیتے تھے، مہاجن تھے. اب ایک بات تو یہ تھی کہ حضور کے آنے سے سارا کھیل بگڑا جا رہا تھا سود کا. سودی کاروبار بند ہوگا تو ان کے قرضے درزے بند ہو جائیں گے، اوس اور خزرج والے پیسہ لینا بند کر دیں گے. پہلی بات تو یہ تھی. اور ان کے جو جو مہاجنی کاروبار چل رہا ہے وہ سب گھبلے میں پڑ جائے گا. ایک تو بنیاد یہاں یہ موجود تھی. پھر بھی یہ سوچ کر نظر انداز کر رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ دن کی بات ہے، یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. یہ سارے خطرات تھے جو مدینہ آنے کے بعد حضور کے سامنے تھے. حضور تشریف لانے کے بعد یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سیرت حضور کی سنائی جائے تو سیرت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بس واہ واہ کر لی جائے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حضور حالات میں سے کیسے کیسے گزرے اور کیسے کیسے اپنے ان حالات کو آپ نے فیس کیا اور کیسے آپ نے کنٹرول کیا. اس سب میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ حالات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کس طرح قابو میں لایا جاتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان تمام حالات کو اپنے قابو میں لائے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس سارے سچویشن کو جو کوئی سمجھاتا نہیں آپ کو. تو یہ آنے کے بعد جو میزبان تھے حضور کو ٹھہرانا چاہ رہے تھے، آپ نے اونٹنی چھوڑ دی اپنی اور آپ نے کہا کہ قصبہ میری یہ اونٹنی جہاں رکے گی بس وہیں میری منزل ہوگی. اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہا آپ نے کہ کون آپ کو ٹھہرائے اور کون نہ ٹھہرائے. چاچی چلتی رہی اونٹنی، چلتی رہتی ایک میدان میں، اس میدان میں جناب اسعد ابن زرارہ جو وہیں کے باشندے تھے یثرب کے، نماز پڑھاتے تھے وہاں کے مسلمانوں کو. جو مسلمان ہو گئے تھے جناب ابن عمیر کی دعوت کے نتیجے میں، چند مسلمان جو وہاں تھے ان کو وہاں اس میدان میں نماز ہوتی تھی. یہ ایک ایسا میدان تھا جس میں کھجور کے کچھ پیڑ تھے، کچھ قبریں بھی تھیں، اس میں کافی حصہ نشے بھی تھا، اس میں پانی بھر جاتا تھا برسات میں، تالاب بن جاتا تھا. ایک طرف سے دیوار سی بنا لی تھی جہاں پر جیسے عیدگاہ بنا لیتے ہیں، وہاں پر نماز لوگ پڑھتے تھے. بچے کھیلتے رہتے تھے وہاں، یا جو قافلے جاتے تھے تو وہ اپنے اونٹ وہاں باندھ دیا کرتے تھے. یہ ایک میدان تھا. یہاں کہ آپ کی اونٹنی رک گئی، اس جگہ رکی، اٹھی، پھر رک گئی، بیٹھ گئی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاضر منزل انشاءاللہ، یہی مرکز رہے گا انشاءاللہ. یہ آپ نے فرمایا، یعنی یہ اونٹنی کا وہاں بیٹھنا ایک تاریخی واقعہ اس معنی کر تھا کہ بعد میں پھر وہی سرزمین
اسلام کا مرکز بنی، اور وہاں اسلام کا وہ اولین مرکز جس کو قرآن نے کہا کہ پہلی وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پہ بنائی گئی اس جگہ بنی، اور دنیا میں جتنی بھی مسجدیں پھر بعد میں بنی ہیں وہ دراصل بیٹیاں ہیں اس مسجد کی، جیسے میں نے آپ سے کہا، ماں ہے وہ مسجد ساری مسجدوں۔ وہاں حضور رک گئے، سامنے جناب ابو ایوب انصاری کا، ان کا نام خالد ابن زید ہے، جناب ابو ایوب کا انصاری کا ان کا مکان تھا، دیکھ رہے تھے وہ بھی حضور کے قافلے کو، اور دل سے چاہ رہے ہوں گے کہ حضور میرے ہاں ٹھہرے اس بات کو، لیکن جب دیکھا حضور کو تو یقین نہیں آیا کہ حضور میری گھر کے سامنے رک رہے ہیں اور اونٹنی وہیں پہ رک رہی ہے، اور آنے کے بعد کیا کہ حضور اگر آپ میرا غریب کھانا قبول فرمائیں تو زہر قسمت۔ حضور تشریف لے گئے، 2 منزلہ مکان تھا، یہ اس میدان کے سامنے ہی 2 منزلہ مکان تھا۔ انہوں نے اوپر کی منزل آفر کی کہ آپ اوپر جائیے، اوپر آپ آرام فرمائیں اور نیچے ہم لوگ رہیں گے میاں بیوی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، میں نیچے ہی رہنا پسند کروں گا۔ کافی اصرار کیا انہوں نے، اور بعد میں اتنا احترام کیا ان کو یہ بات کہ حضور نیچے رہیں جن پہ وحی آتی ہے اور ہم لوگ اوپر رہیں، یہ بات ان کے لیے جو ہے بڑی تکلیف دہ تھی۔ پانی ایک بار گر گیا ان کی بیوی سے تو اس کو رات بھر سردی کی رات میں اپنے لحاف میں نچوڑتے رہے کہیں پانی کی ایک بوند نیچے نہ گر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلی جائے، اور خود میں بیوی سردی میں چھٹرتے رہے رات بھر۔ اس انداز میں حضور آپ اس کو رکھا، اس گھر میں حضور تشریف لے گئے، وہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنا بڑا اعزاز ان کو ملا ہے بعد میں یہ کہ جناب عمر فاروق اللہ عنہ کے زمانے تک بھی یہ خصوصی اعزاز ان کو حاصل رہا میزبان رسول ہونے کا۔ سب سے پہلے ان کے گھر میں آپ رکے جا کر، اور رکنے کے بعد آپ نے قیام فرمایا۔ پہلا کھانا جناب زید بن حارث نے بھیجا حضور اقدس کے لیے، دودھ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، گھی تھا، اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، یہ بھیجا۔ وہاں پر جو آپ کے ساتھ لوگ تھے آپ نے ان کو دیا وہ کھانا کھانے کے لیے، آپ نے استعمال فرمایا۔ اس کے بعد آپ تقریباً 7 مہینے اس گھر میں رہے، ابو ایوب انصاری صاحب کے گھر میں 7 مہینے آپ وہاں رہے۔ سامنے جو میدان تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کا مرکز ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، سب سے پہلا کام ایک جگہ جو اسلام کے لیے مرکز ہے، وہی پارلیمنٹ بھی ہوگی اسلام کا، وہی سپریم کورٹ بھی ہوگی اسلام کے لیے، وہی دارالمشورت بھی ہوگی، وہی عبادت گاہ بھی ہوگی، جو مسجد کا مقام ہے اسلامی سوسائٹی میں۔ یہ بات آپ مارک کریں کہ قبا میں بھی آپ نے آتی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی، اور مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ کتنی اہمیت ہے اسلامی سوسائٹی میں مسجد کی، تو یعنی وہ یہ بنیادی کیل ہے جس کے اوپر جو ہے اسلامی سوسائٹی ٹھہرتی ہے۔ اور اس مسجد میں تو آپ نے مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی، یعنی جو مسجد آپ نے بنائی اس میں صفہ کے نام سے آپ نے ایک چبوترا ان لوگوں کے لیے بنایا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں رکیں گے، جو اسلام کا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اپنا وقت دیں گے ان کے لیے آپ نے، تو اس طرح ایک سنت آپ نے ڈالی کہ مسجد جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد ہر اعتبار سے اسلام کا مرکز ہے، اور وہاں پر دین کا علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک مرکز بننا چاہیے۔ یہ مسجد بنانے میں یہ تقریباً 30 گز چوڑی اور 35 گز لمبی یہ ایک آپ نے ہال بنایا، اس کی بنیاد اپنے ہاتھ سے کھودی آپ نے، اور تقریباً 3.5 ہاتھ اونچے تک اس کو پتھروں سے بھرا، بنیاد بھری، اور بنیاد بھرنے کے بعد دیواریں اوپر جو آئیں تقریباً 3.5 ہاتھ تک وہ پتھروں سے آئیں۔ صدر دروازہ جو آپ نے بنایا اس کا وہ پورا پتھروں سے بنایا پورا، اور اس کے اوپر پھر کچی اینٹوں سے دیواریں مکمل کی گئیں، چھپر ڈالا گیا اس میں کھجور کے پتوں کا جس میں ڈھال تھا۔ مدینے میں کہیں بھی پانی کا وہ ہو جائے جگہ نکل آئے تو اس میں سرخ رنگ کی باریک ریت نکلتی ہے، وہ ریت فرش کی طرح بچھائی گئی، اس میں کنکریاں تھوڑی بچھائی گئی، تھوڑا فرش کی ریت بچھائی گئی، کھجور کے تنے کاٹ کر اس کے ستون بنائے گئے، 3 ستونوں کی قطار ایک طرف، 2 ستونوں کی قطار ایک طرف، اس طرح بنائی گئی۔ اور اس کو بھئی پورا کوئی چراغ نہیں، ممبر کے نام پر ایک ٹوٹا ہوا ایک سوکھی ہوئی کھجور کا تنا تھا، وہ ممبر کے نام پر اس میں رہا، جس پہ حضور خطاب فرمائے یا ٹیک لگا کے خطاب فرمائے۔
جیسے بنانے والوں کا مزاج سادہ تھا ویسے اسلام کی پہلی مسجد بھی سادہ تھی، بنانے والے بھی سادہ تھے۔ جناب حمزہ جو آپ کے چچا تھے، رشتے میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن بھتیجے کے ساتھ مزدور کی طرح لگے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے کہا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے خدا کی پرہیزگاری کے جذبات کے اوپر جس کی بنیاد رکھی گئی۔ میں اس لیے تفصیل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ انسان ہے جس کے اوپر بادشاہی کا الزام ہے کہ مدینے میں آ کے بادشاہ ہو گیا، یہ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈھو رہے ہیں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے حضور کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لوگ جن کو اپنا جان و مال قربان کر رہے ہیں اور جن کے لیے سارے عرب سے ٹکر مول لینے کی بات کر رہے ہیں اور اپنی اولادیں اور سب کچھ قربان کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں، کیا وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ حضور کے ہاتھ سے گارا مٹی لے کے خود کرنے لگیں؟ کیا ایسی کوئی مجبوری ہے حضور کے اقدس کے سامنے؟ ایسا تسلیم ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یا آپ نے جو فقر و فاقے کی زندگی اختیار فرمائی ہے وہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ نے ایک ماڈل، ایک نمونہ دینے کے لیے کیا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا اور فاقے سے رہتے تھے تو یہ آپ کی کوئی مجبوری تھی، یہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے، یا لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ازواج مطہرات آئی نہیں تھیں، جناب عائشہ سے آپ کی نکاح ہو چکا تھا، رخصت نہیں ہوئی تھی، جناب سودا سے رخصت ہو چکی تھی، فاطمہ ابھی وہیں تھیں مکے میں، آپ نے ان کے لیے بھی رہائش گاہ بنائی مسجد نبوی کے پاس، اور یہ بنائی آپ نے مشرق سائڈ۔ میں نے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ اگر ہم مسجد نبوی مان لیں اس کو، جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس پورے کیمپس کو، اس پورے چار دیواری کو، تو یہ کمرے جو آپ نے بنائے اس سائڈ میں بنائے، مشرق سائڈ میں یہ کمرے ازواج مطہرات کے لیے۔ اس کے بعد جب مشرق میں جگہ ختم ہو گئی تو ادھر یہ شمال سائڈ میں آپ نے بنایا، یعنی یوں کر کے یہ ایل شیپ میں یہ آپ نے وہ تقریباً 9 حجرے کیا کہیے اس کو، اس کی شکل یہ تھی کہ بس یہ 2 کمرے جو ہیں جناب عائشہ کے لیے اور جناب سودا کے لیے، یہ تو آپ نے پتھروں اینٹوں سے بنائے ہیں، کچی اینٹوں سے، اور وہ بھی ایسے تھے کہ اندر دھوپ آ جاتی تھی، بارش بھی آ جاتی تھی، تو اس پر بکری کے بالوں سے بنے ہوئے کمبل ڈال دیتے تھے تاکہ اندر بارش کی جھاں نہیں آئے، اور دروازے کے نام پر خالی خلا تھا، بس دیوار میں چھوڑ دیا تھا، کوئی چوکھٹ نہیں تھی، اس میں پردہ لٹکا دیتے تھے، بس یہ کل مکان تھے۔ شروع میں جو بنے اور بعد میں جو بنے ہیں وہ تو یہ بھی نہیں، وہ تو صرف خالی کھجور کی جو وہ ہوتی ہیں شاخیں انہیں کھڑا کر کے اور اس کے اوپر مٹی لیس دی گئی تھی، بس اتنا ہوا تھا۔ یعنی جیسے بڑے اجتماعات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عارضی طور سے بندوبست کر لیتے ہیں، اس کھانے وغیرہ بنا لیتے ہیں، اس طرح سے رکھا آپ نے اپنی بیویوں۔ یہ وہ انسان ہے جو شہنشاہ بن گیا تھا مدینے جا کر، بقول مستشرقین کے اور ہمارے مفکرین کے، جو بھارتی مفکرین ہیں، مدینے جا کے جو بادشاہ بن گیا تھا بقول ان کے۔ مکے میں تو رسول تھے اور مدینے میں جا کے بادشاہ ہو گئے تھے، یہ ان کا معیار زندگی ہے۔ اپنے لیے حضور نے ایک بالا خانہ بنوایا وہیں مسجد نبوی میں، یعنی اوپر آپ نے اپنے لیے کمرہ بنوا لیا۔ اس کمرے میں کیا ساز و سامان تھا اور ان حجروں کی کیا زندگی تھی، اس کو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں۔ اس کمرے میں جو حضور نے اپنے لیے بنوایا تھا، یہ 2 منزلہ ہو گیا، ابو ایوب انصاری کا بھی وہیں 2 منزلہ تھا سامنے، تو اس میں ایک تو پلنگ تھا آپ کا، اور ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چمڑے کا گدا تھا، اس میں بھی چھال بھری ہوئی تھی، چٹائی تھی، ایک صرف ایک مٹکا تھا جس میں کھجوریں رکھی رہتی تھی، اور ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے، ایک گھڑا تھا پانی پینے کے لیے۔ کل سامان یہ تھا اس کمرے کا، ٹوٹل فرنیچر اور کل سامان یہ تھا۔ اور اس میں حضور علیہ وسلم جو ہے چٹائی کے اوپر آپ آرام فرماتے، آپ نے سنا نا، یہ حضور اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے اور جناب عمر فاروق تشریف لائے، اور لانے کے بعد دیکھا کہ حضور کے حجرے میں آپ لیٹے ہیں اور آپ چارپائی کے اس پر چٹائی پہ لیٹے ہیں ننگے بدن، اور آپ کے تمام جسم کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، تو رونے لگے جناب عمر فاروق اللہ عنہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ تو اتنے عیش کرتے ہیں اور آپ اتنے دکھ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس نے فرمایا عمر، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ لوگ یہاں لوٹ لیں اور ہم اللہ کے یہاں پائیں؟ یہ جو ہے، میں اس لیے تفصیل سے حضور کی زندگی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں
تاکہ ہمارے یہ سوامی اور پنڈتوں کے ان سوالوں کا جواب دے سکوں کہ حضور وہاں جا کے بادشاہ بن گئے. یہ ہیں بادشاہ جو چٹائیوں کے نشان ہے. اور ازواج مطہرات کی کیا زندگی ہے. جو حضور کی بیویاں ہیں یہ کوئی معمولی عورتیں نہیں تھیں. حضور کی بیویاں یہ سب خاندانی کھاتے پیتے گھروں کی خواتین تھیں. یہ جناب عائشہ صدیقہ یا ابوبکر صدیق کی, ابوبکر صدیق کا جو سوشل اسٹیٹس تھا, کوئی بھی رشتہ ان سے پوچھے بغیر طے نہیں ہوتا تھا. عرب میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, کوئی کمی نہیں تھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. بیٹی کس حال میں رہ رہی تھی, جو حضور کی سب سے پیاری بیوی ہیں, کس حال میں کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اس کمرے میں, وہ کمرہ آج تک جناب عائشہ صدیقہ کا موجود ہے, محفوظ ہے, آج بھی چھو نہیں گیا اس کو. یہ جو آپ سبز گنبد دیکھتے ہیں روضہ مقدسہ کا, یہ وہی حجرہ ہے جناب عائشہ صدیقہ کا جس میں آپ کا وصال ہوا. اس کو گھیر دیا گیا ہے جالیوں وغیرہ سے, کمرہ نہیں چھوڑا گیا, کمرہ میں ایز اٹ از ہے. اور اس کے اوپر جو ہے یہ گنبد بنایا گیا ہے, اس کے اوپر یہ شیشے کی چادروں سے ڈھک دیا گیا ہے اور اس پہ ہرا پینٹ کر دیا گیا ہے. وہ کمرہ آج تک موجود ہے حضور علیہ وسلم کا. ازواج مطہرات کے دیگر کمرے جو ہے یہ خلافت بنی امیہ میں ختم کر دیے گئے. زار و قدار رو رہے تھے مسلمان جب یہ شہید کیے گئے یہ حجرے ازواج مطہرات کے, اور کہہ رہے تھے کہ کاش یہ باقی رکھے جاتے قیامت تک, تاکہ دنیا دیکھتی کہ وہ یہ ساری دنیا کو سب کچھ دینے کے لیے آیا تھا, اس نے خود اپنی زندگی کس طرح گزاری تھی. یہ ایک عبرت کا نشان بن کے رہتے, دنیا دیکھتی. لیکن وہ توسیع کے لیے مسجد نبوی کے بعد میں ختم کر دیے گئے تھے. وہ یہ حجرہ جناب عائشہ کا باقی رکھا گیا جو آج تک موجود ہے, اور اس کو حضور کی زندگی سے اندازہ لگ سکتا ہے اگر کوئی بھی دیکھے. تو یہاں پر یہ سب ان کی زندگیاں وہ کیا تھی, اس میں کوئی روزن نہیں ہے, اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی شاندار وہ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے گھر نہیں بنائے, اچھے اچھے گھر بنائے صحابہ کرام نے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی اپنائی, یہ اس لیے اپنائی کہ اسی مسجد نبوی کے اندر وہیں حضور کے حجرے کے برابر میں, جیسے یہ جناب عائشہ کا حجرہ ہے بالکل یہاں پر وہ صفہ آج بھی موجود ہے. آپ جو لوگ مسجد نبوی میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک چبوترا سا اٹھا ہوا سا بنا ہوا ہے, اس پر ٹائلیں وائلیں لگی ہوئی ہیں. وہ صفہ کا چبوترا جس پر وہ لوگ لیٹے رہتے تھے جن کے پاس کوئی ٹھکانہ وکانہ نہیں تھا, بھوکے غریب جو کئی دن کھاتے نہیں تھے. انصار جو ہے مدینے کے, ان کے لیے کھانے کے لیے صرف یہ کرتے تھے کہ کھجور کے شاخیں توڑ کے لے آتے تھے, اور وہ ایک رسی باندھ دی تھی دو ستونوں کے بیچ میں, اس میں وہ شاخیں لٹکا دیتے تھے, اور اس میں سے یہ جو کھجوریں گرتی رہتی تھیں اس کو اٹھا کے کھاتے رہتے. اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا. بالکل حضور کے حجرے کے سامنے ان کا یہ چبوترا تھا جناب عائشہ کے برابر میں, لہذا حضور کا اکثر ٹائم انہیں کے ساتھ گزرتا تھا. اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے غریبوں میں اٹھا, غریبوں میں زندہ رکھ. جناب عائشہ فرماتی بھی تھیں کہ اصل آپ اس طرح کی دعا کیوں مانگتے ہیں, کہ ہاں عائشہ تم نہیں جانتی کہ اللہ کے حضور امیروں کے مقابلے میں کتنی پہلی جنت میں چلے جائیں گے یہ لوگ, کتنے پہلے, میں انہی میں رہنا تو حضور کو چونکہ صفہ والوں کے دلداری کرنا تھی. حضور کے صحابہ عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, اور یہ صفہ والے بھی ہیں. آپ کو تو بیچ بیچ میں رہنا ہے, یعنی آپ جو ہے کوئی ایسا معیار زندگی نہیں اپنا سکتے جس سے کوئی غریب شکستہ حال شکستہ ٹوٹا ہوا آدمی اپنے آپ کو حضور سے دور محسوس کرے. یعنی حضور تو اونچے ہیں اور میں مطلب وہ تو بڑے بلند معیار کے رہنے والے ہیں اور میں تو نیچے معیار کے رہنے والا ہوں. اس لیے حضور نے جو معیار زندگی اپنایا علیہ السلام, وہ اس لیے اپنایا کہ سارے صحابہ کرام میں کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو نبیت کا, اس لیے آپ نے اپنایا. لہذا یہ جان بوجھ کر دانستہ یہ طرز زندگی اپنایا. یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے حضور میں اللہ کے رسول کو کمی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا بالکل بھی. اب حضور اشارہ فرماتے ہیں تو کوئی کمی ہے کیا؟ اور حضور کے پاس تو اتنے صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, جب نام آئے تو ایسا روانی بیان میں کبھی میرے زبان سے رہ جاتا ہے علیہ السلام کہنا, پر آپ تو کہہ سکتے ہیں, آپ کو دل میں تو دل میں کہہ لیتا ہوں, مگر آپ کو زبان سے بھی کہنا چاہیے. اصل میں یہ حضور کے احسانات کا ایک ادنا سا شکریہ ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم ان کے نام کے اوپر جنہوں نے ہم سب کچھ دیا ہے, ہم کیا ان کو اللہ سے رحمت کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے؟ ان کو مانگنی چاہیے. بہرحال یہ کہ وہاں پر اس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے ان حجرات میں بھی کہ کبھی جناب عائشہ یا سودا کے رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آپ رک گئے ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کہ حضور کروٹیں بدل ہیں. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز اٹھے حضور, اٹھے, میں سمجھا شاید آپ سمجھی کسی بیوی اور کے پاس جا رہے ہیں آپ,
میں پیچھے پیچھے پاؤں چلتی ہوئی گئی دیکھنے کے لیے حضور کو آپ کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا تو حضور تو مسجد سے باہر نکل کے کہ قبرستان میں جا رہے ہیں بقیع کے. اب وہاں جا کر کے آپ رو رہے ہیں اور پھر اب مسجد نبوی میں آ کر کے آپ گھنٹوں گھنٹوں نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے پیروں پہ بھرم آ جاتا ہے. اور تو میں روتی ہے کہ میں کیا سوچ رہی تھی اللہ کے رسول کس حال میں, اور دعا مانگ رہے ہیں تو ایسے مانگ رہے ہیں جیسے کہ کوئی ہانڈی ابل رہی ہے, یعنی کوئی جوش مارتی ہوئی ہانڈی ابل رہی ہے. جھکتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں, یہ زندگی ہے. اور یہ سب اور کچھ بھی ایک بار دوہرا کر کے بچھا دیا ٹاٹ کا بستر کسی بیوی نے, تو آپ نے فرمایا کیوں دوہرا کر کے کیوں بچھا دیا؟ مجھے نیند آئی, اس سے زیادہ نیند آئی, مجھے گہری نیند آئی. دوہرے ٹاٹ پر جس رسول کو گہری نیند آ جاتی ہو اس کو فرماتے ہیں ہمارے سوامی جی کی مدینے جا کے بادشاہ بن گئے, مدینے جا کے بادشاہ بن گئے. یا یہ کہ وہاں جو بیویاں حضور کی 10 یا 11 اس کو باقاعدہ اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اس کو تو میں پھر بعد میں آپ کو جب بات آئے گی تو بتاؤں گا. ابھی تو حضور کی 2 ہی بیویاں ہیں, جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں اور جناب سودا ہیں, یہ بیوہ ہیں. اور زینب ام المساکین ہیں, یعنی جیسے مدر ٹیریسا یہاں کہلاتی تھیں کہ صاحب وہ غریبوں کی مدد کرتی ہیں, اور وہ تو ان کا نام مدر ٹیریسا رکھ دیا تھا. جناب زینب کا نام تھا ام المساکین, یعنی مدر آف پورس, جو غریب ہیں, جو گرے پڑے ہیں, جو ٹوٹے ہیں, ان کی ماں, ان کو سہارا دینے والی ان کی ماں. یہ سب اس میں حضور کی بیویوں میں ابو سفیان کی بہن بھی ہیں, حضور کی بیویوں میں ہوئی ابن اخطب یہودی سردار ہے, اس کی بیٹی بھی ہیں جناب صفیہ. حضور کی بیویاں سب یعنی شہزادیاں اور اعلیٰ خاندان کی ہیں. یہ کوئی گری پڑی نہیں ہے, لیکن کن حال میں رہ رہی ہیں, کس حال میں, کیسے ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں رہ رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ, کیا حضور ان کو, کون آدمی نہیں چاہتا کہ اپنی شریک حیات کو ایک اچھا اسٹیٹس دے, لیکن حضور نے کیا دیا اسٹیٹس, اور یہ صرف اس لیے دیا کہ آپ ایک ماڈل, ایک نمونہ بننا چاہتے تھے. زندگی سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کے بغیر رہ جائے. نماز میں سے اٹھ کے آ گئے آپ ایک روز, اور آپ نے مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا چاندی پڑا ہے, تو میں نے دل نہیں چاہا میرے کہ مجھے رات گزرے اس حال میں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دوں. تو ظاہر ہے کہ حضور کے پاس ایسا نہیں کہ ہے نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ سب کچھ ایک ماڈل, ایک نمونہ آپ دے رہے ہیں. پھر وہاں پر جو ہے مسجد کی تعمیر, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کرنا شروع کیا, پھر وہاں پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کے میں نے کچھ ٹکڑے آپ کو سنائے بھی تھے. دیکھیے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے, اور سب چیزوں پہ آپ غور کرتے جائیے. کوئی شکایت ہے حضور, کوئی شکایت کر رہے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں, کتنے ظلم سہ کے آئے ہیں آپ اور آپ کے ساتھی؟ کوئی کسر چھوڑ دی تھی مشرکین مکہ نے؟ گھر سے نکال دیا, جائیدادیں چھین لی, گھر چھین لیے, اور پتھروں پہ گھسیٹا, اور ناکوں میں ریت بھری, اور چٹائیوں میں بھر کے جلایا, اور زخم انگاروں پہ لٹایا خباب جیسے لوگوں کو. کوئی کسر چھوڑ دی تھی؟ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ کی توہین کی اور کوڑے پھینکے, کچھ کیا؟ لیکن اس سب کے باوجود بھی جو آپ خطبہ دے رہے ہیں تو کہتے کہ واہ میں سب کچھ ڈیفیٹ دیا, شکست دیا, لیکن کوئی شکایت کا لفظ نہیں, ایک بھی تو نہیں ہے, ایک ذکر بھی نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں. کتنا گہرا, کتنا عظیم کردار ہے. آپ ایک لفظ بتا دیں شکایت کا کہ ان لوگوں نے مجھے ستایا تھا, ان لوگوں نے مجھے یہ کیا تھا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, اشارہ تک نہیں ہے. وہی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری مدد فرمائے گا, اللہ اپنے بندے کی مدد فرمائے گا. حضور کی زندگی میں ایک بات یہ ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رجائی کردار ہے آپ کا, یعنی آپ حالات سے گھبرائے نہیں, کبھی مایوس نہیں ہوئے آپ کبھی, یعنی ہمیشہ آپ نے روشن پہلو دیکھا, روشن پہلو دیکھا حالات میں. جہاں دنیا کو بند گلی دکھائی دی وہاں پر آپ نے روشن پہلو دیکھا. یہ انسان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, ایک تو قنوتی ہوتا ہے, ایک رجائی ہوتا ہے. ایک گلاس میں پانی بھرا ہے, آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے, تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ارے یہ گلاس تو آدھا خالی ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. حالانکہ بات ایک ہی ہوتی ہے, لیکن اینگل بدل جاتا ہے. اس سے بڑا سوچنے کا فرق ہو جاتا ہے سوچنے کا. وہ نہیں شاعر کا شعر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ ہیں کانٹے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ ہیں کانٹے, میں کہہ رہا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں. اسی بات کو آپ پلٹ کر یعنی رجائی انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ شکایت یا احتجاج یا ٹوٹ جانے والا لہجہ آپ کے کہیں بھی نہیں ہے. اب بالکل جہاں سب لوگ ٹوٹ جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو اللہ کی امید, اللہ پر مدد کا
پورا پورا بھروسہ رہتا ہے کوئی بات نہیں. ابوبکر صدیق غار ثور میں ہجرت کے وقت ٹوٹ گئے کہ حضور یہ تو پکڑ لیں گے ہمیں, حضور یہ تو گھیر لیا, حضور کیا ہوگا اب لا تحزن ان اللہ معنا, کیوں ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیا ہو سکتا ہے ہمارا. تو یہ ہے اندھیرے کے اندر بھی چراغ دیکھ لینا, یہ چیز ہے جو ہمیں حضور کی سیرت سے سیکھنا. سیرت سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. میں نے کہا سیرت النبی کی جگہ بصیرت النبی ہونا چاہیے, یعنی ہم حضور کی زندگی سے کیا لے سکتے ہیں. ہم حضور تو نہیں بن سکتے, کوئی نہیں بن سکتا, لیکن اس دھول سے, حضور کے قدموں کی دھول سے منزل کا پتہ تو پا سکتا ہے, خواب تو دیکھ سکتا ہے, اس خزانے سے, اس سمندر سے 2-3 قطرے تو لے سکتا ہے. یعنی ایک چیز تو ہے کہ ماڈل بناتے ہیں ہم اپنا, سپر ماڈل کوئی, تو ہمیں ایک راستہ ملتا ہے, ایک سوچنے کا, ایک سمت کو طے کرنے کا راستہ ملتا ہے. اب یہ مسجد آپ نے بنائی, اس میں مدرسہ بھی میں نے جیسے بتایا صفہ کا آپ نے بنایا, اور یہ مسجد ہے 30 بائی 35, 30 گز چوڑی اور 35 گز جو ہے لمبی, اور اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پتھر اور سکھوئی سب چیز بنائی. جناب عباس کا مکان تھا, اس کے پرنالے ادھر اس مسجد میں آتے تھے, گرتے تھے. حضرت علی مرتضیٰ کے مکان کی کھڑکیاں بند نہیں کی آپ نے کہ مسجد میں کھلی رہنے دو, سب کی کھڑکیاں بند کرا دی آپ نے, سارے پرنالے بند کرا دیے. عباس کے پرنالے کھلے رہے, علی مرتضیٰ کے گھر کی پشت کھلی رہی, کھڑکیاں کھلی رہیں. بعد میں بڑے ایمان افروز واقعات آئے. جناب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق نے عباس کے گھر کے پرنالے بند کرنے کا حکم دیا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, بارش کا پانی آتا ہے, مسجد کے آنگن میں گرتا ہے, اس لیے پرنالے بند کر دیے جائیں. جب امیر المومنین خلیفۃ المومنین بنے جناب عمر فاروق اللہ عنہ, عباس نے جو ہے عدالت میں مقدمہ ٹھونک دیا جناب عمر کے خلاف, امیر المومنین کے خلاف. کوئی امید کر سکتا ہے, لیکن جو تربیت حضور نے دی تھی صحابہ کرام کو, مقدمہ ٹھونک دیا. اور مقدمہ ٹھوکنے کے بعد قاضی شریف حضرت عمر کے مقرر کردہ ہی مجسٹریٹ نے بلا لیا عدالت میں امیر المومنین کو. حاضری عدالت سے مستثنا نہیں کیا جیسے آج کل کے مستثنا ہو جاتے ہیں, کچھ پہ تو مقدمہ چل ہی نہیں سکتا, کچھ بھی کر لیں چاہے. لیکن کھڑے ہوئے ان کا عمر فاروق اللہ عنہ اور پوچھا, ابی بن کعب نے پوچھا کہ کیوں بند کرا رہے ہیں آپ یہ پرنالے, کہا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. عباس نے فرمایا کہ حضور نے اجازت دی تھی مجھے, اور حضور کی اجازت سے میں نے یہ کھولے تھے پرنالے مسجد کے آنگن میں. تو عمر فاروق ایک دم اشکریز ہو گئے, اور کہ مجھے معاف کر دیں عباس, مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ حضور نے اجازت دی تھی, ورنہ عمر کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کو بند کرنے کا حکم دیتا. اور اب میرے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ آپ میرے کاندھوں پر چڑھیں اور یہ پرنالے دوبارہ لگائیں. یہ جو میں نے ہٹا دیے ہیں میرے کاندھوں پر چڑھ کر دوبارہ لگائیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے کاندھے پر چڑھے عباس, اور وہ دوبارہ لگائے, وہ پرنالے دوبارہ لگائے. پھر یعنی امیر المومنین کا حکم کینسل ہوا, اور ان کے کاندھوں پر اور ہزاروں قطار رو رہے ہیں, دوبارہ لگائے. اور لینے کے بعد نیچے جب آئے زمین کے اوپر تو عباس نے کہا کہ عمر, دنیا کو یہ صرف دکھانے کے لیے تھا یہ بات کہ اسلام کا کیسا معاشرہ ہے. کبھی بھی امیر المومنین آپ کی گستاخی کی میری جرت نہیں تھی کہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا. میں تو صرف ایک نظارہ کہ اسلام میں حرف آخر رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں, انہی کا حکم اور ہر آدمی ان کا غلام ہے, یہ دکھانے کے لیے کیا تھا. جو گستاخی مجھ سے ہوئی اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں اپنا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں, اس کو مسجد میں شامل کر لیجیے. اور پھر اس کو وہ مسجد میں شامل کیا گیا. تو ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں بکھرے پڑے ہیں. بہرحال یہ کہ حضور شریک تھے مکان بنانے میں, اسی مسجد نبوی کے بنانے میں. جناب حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دے رہے تھے ساری چیزیں. اب اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر کے جناب زید ابن حارث کو, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, اور جناب ابو رافع کو مکے بھیجا کہ لے آئے جناب عائشہ کو, جن سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا, اور ان کی والدہ جناب ام رومان کو, جناب ابوبکر کے پورے خاندان کو, فاطمہ کو رضی اللہ عنہا کو, ان کو لے آئے. آپ کی بیٹی زینب بھی تھی مکے میں. ابو العاص کافر تھے, ان کی اس وقت تک پہلی شادی ہو چکی تھی حضور کی نبوت سے, انہوں نے بھیجا نہیں. جناب زینب رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا, حضور کی بیٹی کو. اور ایک بیٹی آپ کی رقیہ حبشے میں تھی, وہ بھی نہیں آ سکیں. فاطمہ تھیں, ان کو لے کر کے وہ
اور ام رومان کو، ام ایمن تھی ان کی ماں، جناب زید کی بیوی ام ایمن، ان کو لے آئے، وہ بیٹے تھے اسامہ ان کے، ان کو لے آئے، حضرت علی تو پہلے ہی آ چکے تھے، جناب فاطمہ کو لے آئے، عائشہ کو لے آئے، جناب ام رومان ان سب کو لے آئے اپنے ساتھ، 2 اونٹنیاں دے کر حضور نے بھیجا تھا، مکان تو پہلے بن چکے تھے، ان کے لیے آپ نے یہ لوگ بھی آ گئے بعد میں، اس طرح سے آپ نے ان کو ایڈجسٹ کیا۔ اب مسلمانوں کو ایڈجسٹ کرنے کی بات تھی، جو حضور کے ساتھ مہاجر آئے تھے ان کو کیسے ایڈجسٹ کریں؟ 2-4 دن تو کوئی دعوت کھلا دے گا، لیکن مستقل تو نہیں کھلا سکتا، اور یہ خیرات کی زندگی، ہاتھ پھیلانے کی زندگی، اور پھر ایک مستقل کلاس بنا رہے کہ یہ مہاجر ہیں اور یہ اصلی باشندے ہیں یہاں کے، جیسے میں نے کہا بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ ایک دشمنی کی بنیاد پڑ جاتی ہے پھر باہر سے آنے والے اور اصلی باشندوں میں، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ یہ مسئلہ تھا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حل کیا یہ دیکھیں آپ، اور یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ جناب انس بن مالک کے گھر میں آپ نے سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب لوگ جو انصار تھے، جو یثرب کے باشندے، مدینے کے باشندے تھے، ان کو بھی، اور جو آپ کے ساتھ آئے تھے مہاجر ان کو بھی، آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایک آدمی کو آپ بلاتے گئے، ابو بکر تم اٹھو، اور جناب خارجہ کو، ابن زید کو، ان کو دونوں کو گلے ملائے اور کہا آج سے یہ تم دونوں بھائی ہو، یہ تمہاری جائیداد پائیں گے، یہ تمہاری جائیداد پائیں گے، کاروبار میں، گھر میں، ہر چیز میں شریک، آج سے تم ان کے بھائی ہو۔ ایسے جناب عمر فاروق کو بلایا، جناب عثمان کو ان کا بھائی بنایا، جناب عثمان کو بلایا، جناب انس بن مالک کو ان کا بھائی بنایا، علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ علی مرتضیٰ سے کہا کہ علی میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہوں تمہارا بھائی، یہ ہے میرا بھائی، یہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، میں ہوں بھائی، خود حضور نے اپنے آپ کو بھائی بنایا۔ یہ خصوصی امتیاز ہے جناب علی مرتضیٰ کا، حالانکہ اس سے نقصان ہوا جناب علی مرتضیٰ کا، آپ دیکھیں تو نقصان کیا ہوا، باہر سے آئے وہ لوگ ایڈجسٹ ہو گئے مقامی باشندوں کے ساتھ، کاروباروں میں شریک ہو گئے، جائیدادوں میں شریک ہو گئے، ان کا ایک ٹھکانہ ہو گیا۔ علی کا تو کوئی، وہاں سے بھی ابو تراب مٹی میں آئے تھے، یہاں بھی مٹی میں ہے، وہاں سے بھی جو ہے بے آسرا آئے تھے، وہاں بھی کوئی، حضور نے پیار میں تو کہا تھا ابو تراب، پھٹے پرانے کپڑوں میں مٹی میں رولتے رہتے تھے، مسجد نبی کا، یعنی ایک دن لیٹے تھے مسجد نبی میں ایسی مٹی میں گرد میں لپٹے ہوئے، تو حضور نے پیار سے کہا تھا اٹھو ابو تراب، ابو تراب ہی نہیں، مٹی کے بیٹے اٹھو، مٹی میں سنے ہو، تو پیار میں کہا تھا آپ نے۔ تو وہی شان تھی جب آئے تھے ہجرت کے بستر پہ چھوڑ کے، اور یہاں پر بھی آپ نے کہا نہیں علی کا کوئی نہیں، علی میرا بھائی، علی میرا بھائی، علی سے بڑی محبت کی۔ ابھی تو جناب فاطمہ سے شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی جناب علی مرتضیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی شادی تو اسی سال ہوئی، ویسے گئے حضرت علی مرتضیٰ، خاموش بیٹھ گئے چپ جا کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ حضور سے کہو نا فاطمہ کے لیے، تم کہو، ساتھ ہی رہتے تھے حضور، ساتھ پالتے تھے، ایک ہی آنگن میں رہتے تھے، 20-22 سال کی عمر تھی جناب علی مرتضیٰ کی، اور 14-15 سال کی جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جن کو ہمارے شیعہ لوگ لڑاتے چاہتے ہیں حضرت علی سے، یہ دشمنی دکھاتے ہیں کہ جیسے علی اور ابو بکر اور علی میں کوئی بہت بڑی دشمنی ہے، حالانکہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے اکسایا اور کہا، علی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس برتے پہ حضور کے پاس جاؤں، کہا تم جاؤ تو صحیح، حضور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جا کے بیٹھ گئے حضور کے پاس چپ کے، اب کچھ بولے ہی نہیں، بولے تو کیا، حضور کے پاس بولنے کی ہمت ہو تو کیسے ہو، چپ کے بیٹھے۔ حضور سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے جو فراست ایمانی آپ کو دی تھی کہ علی کیسے آئے ہو، کوئی کام ہے، کچھ بھی نہیں کہا، کہتے ہیں مجھے شرم کے مارے کچھ نہیں کہا کہ میں بیٹھ گیا۔ پھر حضور نے خود ہی کہا کیا فاطمہ کے لیے آئے ہو، حضور نے خود ہی کہا جناب علی مرتضیٰ، تو یہ خاموش رہے اور یہ کہا کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ کہا۔ تو حضور نے فرمایا میں نے جو تم کو زرہ دی تھی وہ کیا ہوئی، یعنی یہ منظوری کا گویا حضور کی طرف سے ایک اشارہ یہ تھا، جب انہوں نے کہا میرے پاس تو حضور کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے آؤں، تو کہا کہ وہ میں نے تمہیں زرہ دی تھی وہ نہیں تمہارے پاس، وہ کیا ہوئی۔ تو ابھی گویا جب تشریف لائے ہیں مدینے میں، تو اس وقت جناب علی مرتضیٰ کا نکاح ہوا نہیں تھا، لیکن حضور کی محبت بڑی شدید تھی ان کے ساتھ، جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا، یہ ایک یعنی انسانی تاریخ میں مساوات کا ایسا عجیب مظاہرہ ہے،
ایک تو یہ کہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ باہر سے آنے والے جو تھے ایڈجسٹ ہو گئے, بالکل مکس ہو گئے اصلی باشندوں کے ساتھ. یہ نہیں رہا کہ یہ گروپ باہر سے آنے والوں کا ہے یہ, اور لوگوں نے اتنا اثار کیا. بعد میں مہاجرین نے ایسا نہیں کہ بوجھ بنے, سب نے اپنے جا کر بھائیوں کا شکریہ ادا کیا. لوگوں نے یہاں تک کیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے گئے جناب سعد بن ربیع اپنے گھر, اور یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے گھر ہے, یہ میری جائیداد, یہ میرے کھیت, یہ میرا پیسہ, اور یہ میری بیویاں, اس میں سے آدھا آدھا تمہارا ہے, ہر چیز جو تمہیں پسند آئے, جون سا گھر, جون سی بیوی, جون سا کھیت, جون سا تمہیں پسند آئے, میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, تم نکاح کرو. بالکل ایسا ثبوت دیا کہ بعد میں مہاجرین نے بھی کہا کہ دنیا میں ہم نے ان سے بہتر لوگ نہیں دیکھے, انصار سے بہتر. کھیتوں میں کام خود کرتے ہیں اور مزدوری ہماری لگاتے ہیں. ان سے آتا نہیں تھا, مہاجرین سے کھیتی باڑی کرنی آتی نہیں تھی, کبھی کھیت دیکھے بھی نہیں تھے تو اپنے اس میں رہتے تھے. لیکن ان کی طرف سے کھیتی کرنا, ان کی اپنی مزدوری لگانا, خود حصہ بانٹ کے ان کو دینا. کچھ دن تو چلا مگر مہاجرین کی غیرت نے برداشت نہیں کیا, انہوں نے کہا ہمیں بازار کا راستہ بتاؤ کہاں ہے, بازار بتاؤ, ہم کاروبار کریں گے, تجارت کریں گے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بتاؤ بازار. بنی قینقاع کے بازار میں چھوڑ دیا جہاں سناروں کا کام صرافہ ہوتا تھا, صرافہ میں چھوڑ دیا لے جا کر. اتنا کمایا انہوں نے, تو اتنا کمایا عبد الرحمن بن عوف نے کہ 700 اونٹ بھر کے آیا کرتے تھے ان کے دولت سے. پورے مدینے میں ٹھڈ لگ جایا کرتا تھا دولتوں کو, اتنا کمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے کا کام شروع کر دیا, جناب عمر فاروق نے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام شروع کیا, یہاں تک کہ ایران تک ان کا مال جانے لگا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. جناب عثمان غنی نے کھجوروں اور غلوں کا کام شروع کیا. اتنی اللہ نے برکت دی, اتنی اللہ کی کہ پورے پورے لشکر کو انہوں نے خود لشکر اور گھوڑے دیے. اللہ نے اتنی برکت دی, اتنے کامیاب تاجر. میں نے آپ کو ایک بار قصہ بھی سنایا تھا جناب عثمان غنی کا کہ مدینے میں قحط پڑا, اور قحط پڑنے کے بعد امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں کہاں سے غلہ آئے, تھا ہی نہیں غلہ, لوگ بھوکے مر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی بہت بڑے تاجر ہیں غلے کے, عثمان غنی سے رابطہ قائم کریں. تو حکومت نے عثمان غنی سے رابطہ قائم کیا. عصر کی نماز میں ابو بکر صدیق عمر فاروق نے کہا کہ عثمان مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, بچے ترس رہے ہیں, پریشان ہیں, تم غلہ فراہم کر سکتے ہو, حکومت تم سے خریدنے کے لیے تیار ہے, جس قیمت پہ بھی دینا چاہو پیمنٹ ہو جائے گا تمہیں. عثمان غنی نے کہا کہ نہیں امیر المومنین, میں نہیں بیچوں گا اپنا غلہ, میں تو کامیاب تاجر ہوں, اور یہ تو ڈیمانڈ کا ٹائم ہے. تاجر وہی ہوتا ہے جو مارکیٹ سے فائدہ اٹھائے. اس وقت جو ہے زبردست ضرورت ہے, میں تو بھرپور قیمت لوں گا اس کی. عمر فاروق نے کہا کہ دگنی قیمت لے لو ہم سے مارکیٹ ریٹ سے. جو دھوکیوں نے کر دیا, یہ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 10 گنی قیمت لے لو. کہ امیر المومنین مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ ایک بہترین تاجر کا سب سے بڑا اصول ہوتا ہے. میں کس قیمت پہ دوں, آپ ایک دانہ کہیں سے فراہم نہیں کر سکتے, میں تو جس ریٹ پہ چاہوں گا بیچوں گا, میں کیوں دوں آپ کو, میں تو نہیں دوں گا. اور بڑے دل گرفتہ ہو کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے کہ دیکھو ایسے موقع پر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, جبکہ سارا مدینہ قحط دو چار ہے. شام کو دیکھا تو ہر گھر میں کھانا پک رہا ہے مدینے کے, ہر چولہے سے دھواں اٹھ رہا ہے, بچے خوش گلیوں میں کھیلتے پھر رہے ہیں, حیران پریشان, ہر گھر میں غلے کی معقول مقدار پہنچ گئی. سمجھ گئے عمر فاروق کے, بانٹ دیا, لٹا دیا. اپنے گودام عثمان غنی نے لٹا دیے مفت میں. نماز کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھا عثمان غنی کو, کہا کہ عثمان تمہیں مدینے کی ساری بوڑھیاں اور بچیاں دعائیں دے رہی ہیں. عثمان نے کہا کہ امیر المومنین دیکھا آپ نے میرا غلہ کتنے کم پیسوں میں لینا چاہتے تھے آپ, میں نے اللہ کے ہاتھ کتنا مہنگا بیچا اس کو, کتنا مہنگا بیچا میں نے اس کو. کہ تاجر کامیاب تجارت جو ہوتی ہے یہ کردار تھا. اب اس کے بعد ٹائم ہے جی, ہو گیا ٹائم خود. یہاں آنے کے بعد تو میں نے بتایا کہ یہ ہوئے, یہ معاہدہ مواخات کا کیا. اس کے بعد آپ نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا, تمام یہودی قبائل سے, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ, اور پھر آس پاس کے اتنے قبائل تھے. کیونکہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ چھوڑنے والے تو تھے نہیں, سب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نکل کے چلے گئے, محفوظ بچ کے کیسے چلے گئے, یہ تو چیلنج دے گئے ہمیں. اور ایک بڑا مسئلہ اور بھی تھا, ان کا جو تجارتی راستہ تھا جو مکے سے شام کو جاتا تھا, یہ مدینے سے ہو کے جاتا تھا, مدینے سے ہو کے گزر کے, اور ساری ان کی شہرت جو تھی, تجارتی شہرت تھی وہ راستہ مکے والوں کا. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انتقام کی آگ میں گئے ہیں یہاں سے,
اور اس راستے پہ قبضہ کر لیں گے تو ہمارا ایک بھی ساری تجارت ختم ہو جائے گی. ہمارے تو جیسے حلق پہ کسی نے پیر رکھ دیا, یہ پوزیشن تھی. پورے راستے بند ہو جاتے تھے, کہیں بھی جا نہیں سکتے تھے. میں نے ایک بار سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ 2 بجے یہاں کے سنبھل کی پوزیشن میں آپ یہ سمجھ لیں, جیسے دہلی سے لوگ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, بن نوٹ سے آ رہے ہیں, مرادآباد سے آ رہے ہیں, یا پورے ہائی وے کے اوپر آ رہے ہیں, وہاں سے کلکتے تک سے آ رہے ہیں, اور کوئی بھی جا کے گجرول پہ اگر قبضہ کر لے تو اس کے لیے پرابلم ہو جائے گا, نہیں ہم کوئی گاڑی نہیں گزرنے دیں گے. تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ مدینے کی وہ پوزیشن تھی کہ سارے تجارتی قافلے وہاں سے کٹتے تھے, تو مدینے پہ جا کے قبضہ کر لیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا. ان کو یہ فکر تھی, یہ انتقامی ذہنیت میں گئے ہیں, ان کو کچلنا ضروری ہے, انہیں ختم کرنا ضروری ہے. یہ نکل کیسے گئے ہمارے ہاتھ سے, اور نکل گئے تو وہاں جا کے کیا کچھ نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنے والے تھے نہیں, اس لیے حضور نے پہلا کام یہ کیا کہ جا کے جتنے بھی آس پاس کے قبائل تھے اسے آپ نے معاہدے کیے, نو وار پیکٹ کیا آپ نے. ہم پہ کوئی حملہ کرے گا اگر تو ہم سب شریک رہیں گے, تم پہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم پہ کوئی کرے گا تم ہمارا ساتھ دینا. سارے سے آپ نے جو ہے معاہدے یہود سے بھی کر لیے, آس پاس کے قبائل سے بھی کر لیے, جلد پہلی فرصت میں آپ نے. اور ایک معاہدہ جو تقریباً 40 سے 42 دفعات پر مشتمل ہے, معاہدہ صحیفہ کے نام سے, یہ آپ نے لکھا جس پہ سب کے سائن آپ نے کرائے. اس دور میں جبکہ معاہدات اور پیکٹس اور ایگریمنٹس کا زمانہ نہیں تھا, اتنا کامیاب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو ہے اس کو پورے معاہدے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ تعجب کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کا انتخاب کتنا بصیرت بھرا. یہ سب چیزیں جو سیکھنے کی چیزیں, ان کا تو ذکر بھی نہیں آتا سیرت میں. بس سیرت تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ 14 کنگورے گر گئے اور آگ لگ گئی اور کس طرح کا یہ ہو گیا, اور آسمان سے 10,000 بھورے آئیں اور 15,000 یہ ہوا, اور پورا یہ کنارہ روشن ہو گیا اور وہ کنارہ روشن ہو گیا, ختم. اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور درود شریف پڑھا اور ثواب لوٹا اور چل دیے گھر کو. سیرت جو ہے, جو سیرت ہے وہ یہ سب ہے کہ کن کن مقامات سے حضور گر رہے ہیں, کیسے کیسے فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ نمونہ ہیں ہمارے لیے تو اس کو اس طرح سے سننے کی ضرورت ہے. تو آپ نے ان سب سے یہ میثاق کیا, صحیفہ لکھا آپ نے, اور صحیفہ لکھنے کے بعد مکے میں قحط پڑا تو آپ نے خیر سگالی کے طور پر ایک کثیر رقم یہاں سے ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے گھروں سے نکال دیا تھا, ان کے لیے غلہ خریدنے کے لیے, وہی دشمنوں نے جنہوں نے نکال دیا تھا ان کے غلہ خریدنے کے لیے ایک معقول رقم 700 دینار کے آس پاس, جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی, وہ آپ نے بھجوائی. تم نے ہمیں نکالا, تم نے ہمیں اپنے ہارے گھروں سے محروم کیا, لیکن بدلے میں ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم ہر سکھ ہر دکھ میں جو ہے تمہیں یاد رکھتے ہیں. یہ میسج دینے کے لیے یہ ساری بات تھی. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہود کو بھی پریشانی شروع ہوئی, اس معنی کر کہ یہود نے یہ سوچا کہ یہ سب ہمارے, شروع میں تو انہیں غلط فہمی تھی, لیکن بعد میں تقریباً 1 سال جب گزر گیا, 1 سال تو سکون سے گزر گیا, لیکن 1 سال کے بعد حضور کے پہنچنے کے بعد آپ آئے ہیں ربیع الاول میں, اگلے سال ربیع الاول تک, یعنی ربیع الاول سن 2 میں تک یہ حالات بن گئے 1 سال کے اندر کہ ایک پوری مخالفت یہود کے اندر بھی اور منافقین میں بھی, جو جن کے ہاتھ سے تاج و تخت چھن چکا تھا, اور مشرکین کی طرف سے بھی زبردست ایک مشاورتیں منعقد ہوئیں کہ کس طرح سے مدینے میں اس نوخیز اسلامی ریاست کو کچل دیا جائے, اور کیسے حضور اور آپ کے صحابہ کرام کو ختم کر دیا جائے, اور کیسے اسلامی تحریک کو دفن کر دیا جائے, جو قرآن کریم نے 26ویں پارے میں کہا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. ایک کوپل جس کو کچلنے کی کوشش کی گئی, ایک بیج جس کو دھول میں ملانے کی کوشش کی گئی, کیسے اس نے اپنی کوپل نکالی, کیسے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا, کیسے اس نے شاخیں نکالیں, برگ و بار پھیلائے, کیسے وہ ایک تناور درخت بن گیا. یہ ایک مثال ہے تاکہ اہل ایمان کے دل خوش ہوں اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے دل جو ہیں جل جائیں. یہ ایک مثال ہے جو حضور اقدس کی سیرت میں ہے. آج تو ٹائم ختم ہو گیا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا سازشیں پھر 1 سال کے فوراً بعد, 1 سال جو حضور نے سکون سے گزارا, اس کے فوراً بعد جو زبردست سازشیں یہود کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے ہوئیں, جس میں کوئی امکان نہیں تھا کہ اب حضور یا اسلامی ریاست یہ بچ سکے گی کسی بھی قیمت پر. اتنی کامیاب اور مکمل سازشیں, لیکن ان سازشوں کو کیسے ناکام کیا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے سیرت النبوی کا, جس کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سنیں گے.
اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.